بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، آج کا موضوع ہمارا بڑی اہمیت کا حامل ہے اور وہ اس حوالے سے ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو تخلیقی ادب ہے وہ کیوں کم ہو رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتابیں بڑی تعداد میں پبلش ہو رہی ہیں، پاکستان میں بھی، ہمارے پڑوسی ملک کے اندر بھی، لیکن ان کتابوں کو پڑھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں۔ کہیں پر کتابیں بہت زیادہ فروخت ہو رہی ہیں، لیکن جو کتابیں فروخت ہو رہی ہیں ان کے عنوان کیا ہیں، ان کے موضوعات کیا ہیں، اور جو شاعری کی کتابیں ہیں وہ کیا ہیں، کوئی تخلیقی پن جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا۔ تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ جامد ہو چکا ہے، اور معاشرے کے جامد ہونے کی وجہ سے معاشرے کا جو ادیب ہے، جو لکھاری ہے، جو شاعر ہے، وہ بھی جمود کا شکار ہو چکا ہے۔ تو یہ میرا سٹیٹمنٹ بالکل بھی نہیں ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ تو میرا پروگرام صرف اتنا ہی ہے کہ میں اس موضوع کو زیر بحث لاؤں اور اس پر ہم بات کریں۔ تو لیکن لیے ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست لوگ آج بھی موجود ہیں۔ اصغر خان صاحب شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کے تحریری تجزیاتی تحریروں کے مجموعے بھی ہیں اور شاعری کے مجموعے بھی ہیں۔ بہت شکریہ اصغر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب اختر رضا سلیمی صاحب۔ ان کے 3 ناول سامنے آ چکے ہیں۔ جندر ان کا ایک ناول ہے جو پشاور یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ لواح کے نام سے ایک ان کا ناول ہے، جاگے ہیں خواب میں، یہ بھی ان کا ایک ناول ہے۔ اور شاعری کے جو مجموعے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اختراع کے نام سے، ارتفاع کے نام سے، اور خوابدان۔ بہت شکریہ سلیمی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ڈاکٹر حمیرہ اشفاق صاحبہ بنیادی طور پر استاد ہیں، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں یہ شعبہ اردو سے تعلق رکھتی ہیں، نقاد ہیں، محقق ہیں، افسانہ نگار ہیں۔ می سوزم کے نام سے اور کتبوں کے درمیان ان کے 2، ایک افسانوں کا مجموعہ ہے اور ایک ناول ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں۔ میں گفتگو آغاز ڈاکٹر حمیرہ اشفاق صاحبہ آپ سے کروں گا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ تخلیقی ادب کم ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے، تو مجھے بتائیں کہ آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ نہیں؟ میرا خیال ہے تخلیقی ادب تو تحریر ہو رہا ہے، لیکن اس میں کوالٹی ادب سوال کیا جا سکتا ہے صحیح۔ کہ اس کا معیار کیا ہے اس وقت، اور کیا اس چیز کو تخلیق کے اس اعلیٰ معیار پر وہ ہے یا نہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جتنے اس وقت پلیٹ فارم میسر ہیں اظہار کے، صحیح۔ وہ کسی نہ کسی سطح پر لوگوں کو انہوں نے اس میں منسلک کر لیا اپنے آپ کے ساتھ۔ ہاں، وہ سوشل میڈیا ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کتاب کی صورت میں نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لکھ رہا ہو اور وہ اس کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو کہ اسے کتابی شکل میں لا کر کہیں پر سامنے آ سکے۔ تو مختلف سطحوں پر تخلیقی ادب تحریر ہو رہا ہے، صحیح۔ اور اعلیٰ ادب کی بھی کئی اچھی مثالیں ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو کلاسک کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں کہ ہم کلاسک میں کیا تھے، تو وقت گزرنے کے بعد بہت عرصہ بعد تعین ہوتا ہے کہ کسی تحریر کی ورث کیا ہے۔ صحیح۔ ابھی فوری طور پر تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی کتاب بہت اچھی لگے، بہتر لگے، لیکن ہو سکتا ہے 10 سال بعد وہ کتاب کہیں بھی نظر نہ آئے۔ تو تخلیقی ادب میں اچھا ادب رہ جاتا ہے، اور جو ناقص ادب ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ فلٹر اس میں سے ہو جاتا ہے۔ مطلب وقت اسے خود ہی جی پیچھے کر دیتا ہے۔ جی۔ اچھا سلیمی صاحب، یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جسے ہم کہتے ہیں تخلیقی ادب، تو سوال تو پہلے یہ ہونا چاہیے نا کہ تخلیقی ادب ہے کیا؟ کیونکہ ادب تو حمیرہ صاحبہ نے کہا کہ تخلیق ہو رہا ہے، لیکن وقت اس کا تعین کر دیتا ہے کہ کسے سنبھال کے رکھنا ہے اور کسے چھوڑ دینا ہے۔ تو تخلیقی ادب ہے کیا؟ وہ کن اجزائے ترکیبی سے مل کر وجود میں آتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک بڑا پیچیدہ سا معاملہ ہے۔ اب آپ اس طرح یہ کہہ لیں کہ ہر وہ تحریر جو مقصود بالذات ہو، صحیح۔ یعنی کہ وہ کسی دوسرے علم تک یا دوسری چیز تک پہنچنے کا ذریعہ نہ ہو، صحیح۔ وہ ادب ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جب انجینئرنگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی خاص مقصد تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہے، صحیح۔ لیکن آپ غزل جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی جو سرشاری ہی اس کا ثواب ہے، یہ جزا ہے یا سزا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو دوسری بات آپ نے کہی نا کہ بھئی یہ کیا کم لکھا جا رہا ہے یا بھئی کم ہو رہا ہے، تو ایسی بات کم از کم نہیں ہے۔ اچھا۔ معیار والی بات بھی ٹھیک ہے کسی حد تک۔ مثلا ایک ہم ناول کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ 2000 کے بعد جو گزشتہ 25 برسوں میں اس کو جانچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 2000 میں بنائی گئی کسی اچھے ناقد کی
10 اردو کے 10 بڑے ناولوں کی یا 20 بڑے ناولوں کی ایک فہرست مرتب کروا لیں. صحیح. وہ کی ہوئی ہوگی, کسی نے کی ہوئی ہوگی, پہلے ہیں کتابیں میں موجود ہیں جی کہ یہ 10 یا 15 یا 20 بڑے ناول ہیں اردو کے 2000 میں. اب کسی بندے سے بنوا لیں تو اس میں یہ گزشتہ 25-30 برسوں کے بھی 2-3 ناول ضرور 10 میں آ جائیں گے. اچھا. یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں لکھا جا رہا. مثلاً اس عرصے میں جو کچھ بے شمار ناول آئے, لیکن ان میں سے 2-3 کم از کم ایسے ضرور ہیں کہ جنہیں ہم ان 10 ناولوں کی یا 12 یا 15 ناولوں کی فہرست میں شامل کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ بھئی قاری کیوں کم ہو رہا ہے, تو یہ ایک بالکل ایک علیحدہ سا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ادب اب ہماری ترجیح نہیں رہا ہے. اچھا. تعلیمی سطح پہ اچھا ہمارا سب سے زیادہ جو ادب تخلیق ہو رہا ہے وہ اردو میں ہو رہا ہے. اردو کو ہم نے معیشت کی زبان ہی نہیں بنایا. صحیح. ایک آدمی, یہ اردو کی استاد بیٹھی ہوئی ہیں, کہ اب ایک آدمی جو پی ایچ ڈی اردو میں کر لیتا, انگریزی سبجیکٹ کے ساتھ وہ اگر وہ محض بی اے کر لیتا ہے تو وہ کہیں کم از کم کلرک تو بھرتی ہو جاتا ہے, اسسٹنٹ تو بھرتی ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی نے اردو میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو اگر اس کو انگریزی نہیں آتی تو ہم اسے جاب تک کافر کوئی نہیں کرتے. ایسا ہی. سوائے اس کا یہ ہے کہ وہ مزید جو ہے کسی یونیورسٹی میں اردو ہی پڑھانا شروع کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا کوئی مصرف ہم نے نہیں ڈھونڈا. یہ ہماری اس زبان کا حال ہے کہ جس میں سب سے زیادہ ادب تخلیق ہو رہا ہے ہمارے یہاں. باقی زبانیں تو اس کے بعد ہیں, تو ان کی صورتحال تو اس حوالے سے اور بھی کم ہے. اس لیے اردو کی طرف ہماری وہ بچے نہیں آتے کہ جو کسی دوسرے شعبے میں جا سکتے ہیں. اگر ایک بچے میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اچھا انجینئر بن سکے یا میڈیکل سائنس میں جا سکے تو اس کو ہم اردو کی طرف ڈالتے ہی نہیں ہیں. تو وہاں سے جو اردو کی طرف جو کھیپ جاتی ہے وہ اتنی ذہین نہیں ہوتی. صحیح. ٹھیک ہے. تو اچھا پھر یہ ہے کہ ان کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے ڈگری حاصل کرنا اور کہیں نہ کہیں کوئی جاب حاصل کرنا. جو ہمارا پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نصاب اچھا قاری پیدا نہیں کر رہا, اور پھر یہ ہے کہ جو نصاب ہے اس کے متن تک ہم طالب علم کی رسائی نہیں دیتے. مثلاً میں اگر استاد ہوں اردو کا تو میں بچوں کو ایک خاص نوٹس مثلاً اگر ایک ناول شامل ہے مثلا امراؤ جان دا, تو میں بچوں کو کبھی بھی اس کا متن نہیں پڑھاؤں گا. میں اس کے نوٹس کے بھائی یہ سوال آ سکتے ہیں, یہ آ سکتے ہیں, یہ آ سکتے ہیں, تو وہ کروا کے تو وہ کبھی اس نے وہ جس نے اس کا پیپر دیا ہوگا امراؤ جان دا پہ یا آقا دریا پہ, اس نے وہ ناول پڑھا نہیں ہوگا. اب جب وہ اصل متن پڑھے گا نہیں تو قاری کیسے پیدا ہوگا؟ وہ ان نوٹس سے اور ان گائیڈ جو بکس ہیں ان سے تو نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اگر اپنے ادب کو معاشرے میں پھیلانا ہے یا ان تک قاری تک پہنچانا ہے تو اس سے نصابی سطح پہ ہمیں کم از کم وہ متن تو پڑھائے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے. صحیح. اچھا, یہ آپ نے بہت اہم بات کی. ایک تو یہ ہے کہ آپ وہی نصاب کے اندر آپ نے ایک ناول شامل کر دیا, اور ٹیچر نے کیا کیا کہ اپنے ٹیچر کے جو نوٹس تھے جس سے اس نے خود پاس کیا ہوا تھا وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو فوٹو کاپی کر کے دے دی. تو وہ ایک ہمارے استاد نے بڑی اچھی بات کی کہ نہ ٹیچر کا دماغ استعمال ہو رہا ہے نہ طالب علم کا دماغ استعمال ہو رہا ہے. وہ جو نوٹس ہیں انہی کے ذریعے وہ امتحان دے رہا ہے, تو جو اگلا بندہ ہے وہ بھی دماغ استعمال نہیں کر رہا. تو یہ دماغ ماشاءاللہ بالکل آؤٹ ہو گیا. وہ جو نوٹس ہیں ان کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو لوگوں کو وہ بڑی بڑی کتابوں کے نام لے لیں گے, مصنفین کا نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کتابیں لکھی کس نے. لیکن ایک چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جو ادب کم ہو رہا ہے اور اس میں ایک بڑا رول جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا ہے, لیکن ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ جو سوشل انٹریکشن کے لیے اسکول کالج میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ضرور ہوتی تھی. اس میں بزم ادب ہمیں یاد ہے کہ ہم اس میں پڑھتے تھے, بچوں سے کہا جاتا تھا کہ آپ کوئی شاعر ہیں تو آپ سامنے آئیں, آپ تقریر اچھی کر سکتے ہیں تو سامنے آئیں. تو بچے آتے تھے, تو لازمی جب بچے آتے تھے ان کو پتہ ہمیں کچھ پڑھ کے بھی آنا ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ ان کو اقتباسات دیے جاتے تھے کہ چلیں آپ یہ اقتباس پڑھ لیں. تو جب پڑھتے تھے تو بعض کا دلچسپ لگتا تو پوری کتاب پڑھ لیتے تھے اس بہانے کے اندر نا, یہ ساری چیزیں آگے ہوتی تھیں. تو اسکولوں کالجز کے اندر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سرگرمیاں تھیں وہ مرنا شروع ہوں گی. لیکن یہ سوال میں ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ سے کروں گا, لیکن اصغر صاحب آپ تھوڑا سا بتائیے گا. آپ نے ماشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انکشاف کیا, اگر آپ کے ہیں تو میں اس کا اظہار بھی کر دوں کہ آپ کی جو عمر ہے
وہ 86 ایئرس جی جی 86 سال کے ہیں. جی جی وہ ٹھیک انشاءاللہ 14 سال بعد آپ کیا وہ گولڈن جوبلی ہوگی جی کیا ہوگی سنچری. ہاں سنچری. اور انشاءاللہ یہ تو ہم آپ سے آپ کی صحت کا بھی راز پوچھیں گے اور دیکھیں گے کہ صحت تو آپ کی ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے. تو یہ جو ادبی صحت خراب ہو رہی ہے معاشرے کے اندر اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ میرا بنیادی جو ٹیک ہے اس پر مختلف ہے کہ ادب یا فنون لطیفہ انٹرٹینمنٹ آپ کی جذباتی اور جمالیاتی اس کو ترجیح کرتے ہیں. آج سے 50 سال پہلے یا 70 سال پہلے انٹرٹینمنٹ کے اور ذرائع نہیں تھے. اب انٹرٹینمنٹ کے بے شمار ذرائع ہو گئے ہیں. ایک تو ریزن یہ ہے. صحیح. دوسرا ادب کیوں نہیں لکھا جا رہا اچھا ادب. اب یہاں کنفیوژن ہے کہ اچھا ادب کیا ہوتا ہے, برا ادب کیا اس کا کرائیٹیریا ہے. جب برا تو ادب کیسے ہوگا. ویسٹ میں جسے اب پاپولر لٹریچر ادب کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ بکتا ہے اور اس کو انفیریئر کبھی نہیں کہا جا سکتا. اب ایسا بھی ہے جیسے میر ہے, غالب ہے, ان کی چیزیں ادب عالیہ بھی ہے لیکن عام آدمی تک ہے, گائی جاتی ہیں. لوگ ہیں آپ کو غالب کے, اقبال کے سنائیں گے. میرا خیال ہے تعلیم سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. میر کے زمانے میں یا غالب کے زمانے میں لٹریسی ریٹ کیا تھا؟ آج لٹریسی ریٹ زیادہ ہے لیکن پڑھنے والوں کی تعداد کم ہو گئی. ایک تیسرا ریزن میرے خیال میں کہ جس معاشرے سے سوال اور مکالمہ ختم ہو جائے وہ ترقی نہیں کر سکتا کسی بھی میدان. بہت خوب, بہت خوب. یہاں جمود کا ریزن یہ ہے کہ اس معاشرے میں سوال کرنا تو عیب ہو گیا ہے. ہم جس زمانے میں تھے وہاں ایک اور عجیب تھا کہ خطائے بزرگن گرفتن خطا. ہاں بالکل. یعنی اس ماحول میں بھی ہم نے لکھ لیا. اور آج کل جو ہاں بزرگوں کی بات کوئی مانتا ہی نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال کا نہ ہونا, مکالمے کا بند ہو جانا, صحیح, تو یہ ایک وجہ ہے. اور دوسرے انٹرٹینمنٹ کے اور بے شمار ذرائع آ گئے ہیں. صحیح. تو لوگوں کی توجہ, میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے غلط ہو, کہ ادب یا فنون لطیفہ انٹرٹینمنٹ ہے, آپ کی جمالیاتی اور جذباتی حسیات کو متحرک کرتے ہیں, آپ کی تھکاوٹ, ذہن کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور آپ دوسرے دن کے کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. صحیح. تو میرے اپنی ناقص رائے میں یہ ہے اس کا کہ اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو متبادل ذرائع آ گئے ہیں انٹرٹینمنٹ کے, اس کی وجہ سے لوگ یعنی ادب کو اس لیے پڑھتے تھے کہ وہ ذہنی سکون, اطمینان, ریلیکس ہونے کے لیے پڑھتے تھے. تو جب دیگر ذرائع آ چکے ہیں تو اس وجہ سے وہ ختم ہو. آپ اتفاق کرتے ہیں سلیم صاحب اس بات سے؟ جزوی طور پہ کیا جا سکتا ہے, بالکل کیا جا سکتا ہے کہ بھئی میرا تھوڑا سا نقطہ نظر یہ ہے کہ ادب محض انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے, کچھ تھوڑی سی اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. باقی چیزیں مثلا جو چیزیں ہیں وہ محض وہ تفریح کا ذریعہ ہوتی ہیں. اس میں شخصیت میں ادب آہستہ آہستہ کوئی ایسی تبدیلی لاتا ہے شخصیت میں جو غیر محسوس طریقے سے ہوتی ہے. اس کی بہترین مثال آپ, اور تو ہم کوئی نہیں ہے, تو ایک ایسا بچہ یا ایک ایسا شخص جو لٹریچر پڑھتا ہے اور ایک ایسا شخص جو نہیں پڑھتا, ان سے گفتگو کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. میں یہ جو کیا آپ کو وہاں سے فرق نظر آ جائے گا کہ مطلب اس کا اظہار بڑا جاندار ہوتا ہے, بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, اپنی بات کرتا ہے. لیکن یہ بات بالکل یہ ٹھیک ہے ان کی کہ چونکہ اب بہت ساری چیزیں اور ہیں, ذرائع ہیں. اچھا, پھر ہم نے یہ بھی ایک یہ جو سوشل میڈیا ہے, اچھا اس میں ایک جو تھوڑی سی بات میں جس میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں اصغر صاحب کی بات میں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں امریکہ اور یورپ میں تو ہم سے زیادہ ہے. صحیح. ہمارے پاس سوشل میڈیا کوئی 10 سال بعد آیا ہوگا, وہاں پہلے متحرک ہوگا. ٹھیک ہے. تو کوئی ایسی وجہ تو ہے نا کہ وہاں اب بھی کتاب لاکھوں کی تعداد میں بکتی ہے, ہمارے یہاں نہیں بکتی. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے, لیکن اس کو کلی طور پہ ہم اس طرح اپلائی نہیں کر سکتے. ہمارا جو تجربہ ہے یا ہمارا جو مشاہدہ ہے وہ اس بات کی کو پوری طرح جو ہے نا وہ نہیں کرتا کہ وہاں مثلا یہ نیٹ کی سہولت یا یہ دوسرے جو ذرائع ہیں یہ بہت زیادہ ہیں, لیکن وہاں اب بھی کتاب, اچھی کتاب اب بھی لاکھ کی تعداد میں چھپتی ہے. ہمارے ہاں تو 500 کی تعداد میں بھی بمشکل کتاب چھپتی ہے. ٹھیک ہے. تو شاید اس میں وہ, میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں شاید وہ وہاں کا جو بچہ ہے اس کی شروع سے, چونکہ اس کے نصابات میں وہ کتاب کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے. بلکہ یہاں بھی جو اچھے اسکول ہیں یہ, تو
ان میں نے دیکھا ہے کہ بچہ جب یہ 8ویں 9ویں 10ویں میں جاتا ہے ایک چھوٹا سا ناول اسے دے دیتے ہیں اسائنمنٹ کے طور پہ چھٹیوں میں، نہ وہ پڑھ ٹھیک لو ہے، اور یورپ میں تو یہ رواج عام ہے، تو وہاں سے اس بچے کی نشو و نما میں ادب خود داخل ہو جاتا ہے. صحیح. یہ ہے. اچھا، جی اور آپ ضرور ان کے رسپونڈ کریں، لیکن میرا ایک سوال بھی ہے جو ان کی گفتگو سے پیدا ہوا ہے. یہ بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی کہ اگر انٹرٹینمنٹ کے دیگر جو ذرائع ہیں تو وہ تو ان کو بھی میسر ہیں، لیکن وہ جو انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے جو فلم کی کہانی ہے وہ تو کوئی لکھتا ہے نا، اس کی ڈرامائی تشکیل ہوتی ہے، نیٹ فلکس پہ موویز بنتی ہیں یا کچھ سارے کانٹینٹ جو ہے وہ کانٹینٹ کریٹر جو ہے تو وہ تو ادب سے متعلق ہے نا، تو یعنی اس کی بائی پروڈکٹ ہے جو انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری چینج ہوئی ہے تو اصل میں اسی کی بائی پروڈکٹ نا. بالکل آپ کی بات بجا ہے. میں یہ کروں، میں آج سے 50 سال پہلے یورپ گیا تو وہاں جب ٹرین میں سفر کیا تو ہر آدمی کے ہاتھ میں یہ اخبار ہے یا کوئی کتاب ہے. بالکل ایسے میں 5 سال پہلے گیا تو میں نے ایک بڑی واضح چینج دی. ہر ہاتھ میں موبائل ہے. بوڑھے لوگوں کے پاس شاید کتاب نظر آ جائے، آپ کو ینگسٹر کے پاس آپ کو پاس کوئی کتاب نہیں تھی، وہ موبائل ہے، ٹیبلائٹ ہے، لگا ہوا اس دنیا مافیا سے بے خبر. دوسرا آپ کا سوال کیا تھا ان کے ریفرنس؟ ہاں، انٹرٹینمنٹ، یس، بنیاد اس کی وہی کرتا ہے، لیکن تمام انٹرٹینمنٹ نہیں. کہ انسان ریلیکسیشن چاہتا ہے، کوئی اس کو کلاسیکل خوش رہنا چاہتا ہے بنیادی طور پر، خوش رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چیزیں وہی میرا. اچھا، یہ بات آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انسان خوش رہنا چاہتا ہے اور خوشی کے اظہار کے طور پر وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسی چیزوں کو دیکھے، ایسی چیزوں کو سنے جو اسے انٹرٹین کر سکیں. لیکن جن شاعروں اور ادیبوں کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ جو چیزیں ہیں وہ تو ہم مایوسی پھیلا رہی ہوتی ہیں، اور ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ شاعری کے اندر اب مرزا غالب کی شاعری جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ تو انسانوں دکھوں کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ اس کو بیان کیا جاتا ہے. اچھا، جون صاحب کو آپ پڑھیں، وہ تو کہتے ہیں باقاعدہ مایوسی کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے لوگ ان کے بارے میں اس طرح کے اعتراضات بھی کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے جو ان کا اصغر صاحب کا موقف ہے، آپ ڈاکٹر صاحب سے اتفاق کرتی ہیں؟ آپ پینلسٹ کو آپس میں نہ الجھائیں. نہیں، میں الجھا نہیں رہا، میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اس میں پہلی بات جو مجھے بڑی آپ کی بات سے پچھلی باتوں کا جو ایک کنٹینیوٹی آ رہی ہے وہ بڑی زبردست ہے کہ کتاب سے ہماری نئی نسل کس طرح کنیکٹڈ ہے یا نہیں ہے. اس میں آپ لینگویج کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. جو ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن ہے آگے چل کر، اور مختلف اسکولوں کا پرائیویٹائزیشن میں جانا، اور گورنمنٹ کلچر، گورنمنٹ اسکولوں کا آج بھی وہی ہے، بزم ادب والا، ملی نغموں والا، اور اس میں بہت ساری ایسی بنی ہوئی ہوتی تھیں، چھوٹی چھوٹی بزم میں شعر و سخن بنی ہوتی تھی، تقاریر کے لیے بنی، تو ایسے پلیٹ فارم تھے. ابھی چونکہ کمرشل چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہوئی ہیں اور ان میں چھوٹی چھوٹی کوٹھیوں میں، گھروں میں ایک مخصوص، اس سے ہمارے کھیلوں کے میدان میں بھی کوئی ایسا بڑا نام پیدا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. پھر بھی وہی گلیوں میں کھیلنے والے کھلاڑی آپ کو نظر آئیں گے، اور ادب میں بھی آپ کو وہی سرکاری اسکولوں سے جن کو تھوڑا کھلا ذہن، وہ ترویج، وہ ترقی اور سوچنے کی طرف موٹیویشن بچپن سے جو تربیت ہے نا، اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لاگو کریں کہ تعلیم کے ساتھ ادب کو لاگو کیا جائے، لاگو کبھی نہیں ادب کیا جا سکتا، لیکن اس کے ترویج کے لیے، اس کی تفہیم کے لیے گھر کے ماحول سے لے کر آپ کے جامعات کے ماحول، یعنی چھوٹے لیول سے بڑے لیول تک. یورپ میں کتاب کلچر کی ایک پروموشن کی وجہ اور بھی ہے کہ ہر ایڈیشن کا ایک چھوٹا ورژن بھی موجود ہے جو بچوں کے لیے بھی موجود ہے. یعنی اگر آپ بڑے ناول کو ایک بچوں کے لیے بھی اس کو مختصر سا بیانیہ کے ساتھ، لیکن بڑوں نے کیا ہوا ہے کہ آپ جو بڑی بک ہے نا، آپ 7 سیکنڈ میں اس کو موبائل پہ پڑھ سکتے ہیں، آڈیو بکس آ گئی ہیں، لیکن بچوں کے لیے بھی نا، مختلف ایج گروپس کے لیے بھی انہوں نے بڑے جو سیریز ہیں ان کو مختصر کر کے بچوں کو بیان کیا. ہمارے ہاں یہ کچھ ابھی آکسفورڈ سے کچھ کتابیں ایسی آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں جو زبان لکھی ہوئی ہے وہ آج کے بچے کی زبان نہیں ہے. بچوں کے ادب کی جو زبان ہے وہ اتنی دقیق اور اتنی مشکل ہے کہ اس کو اب جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ 2 لفظوں کے بعد نہیں پڑھتے. جن لوگوں کے لیے آپ نے یہ بات کی نا دقیق، ان کو مطلب بھی بتا دیں کہ دقیق کا مطلب مشکل ہے، یعنی وہ اس کی تفہیم ان کے لیے مشکل ہے. اس لیے ABC بچہ فوراً یاد کر لے گا کیونکہ اس کے وسائل ہیں، ٹیکنیکس ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس آڈیو اور ویڈیو دونوں میں ویژولز موجود ہیں. لیکن جب ہم الف بے کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے وہیں سے مشکلات ہماری شروع ہو جاتی ہیں کہ جس طرف بچہ آج ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر جو ٹیکنیک ٹولز استعمال ہونے چاہیے وہ ہماری لینگویج میں، ہماری زبان میں ابھی تک وہ کم ہے.
کم ہے، اس بالکل لیول پر نہیں ہے جس لیول پر ہونے چاہیے. صحیح. انٹرٹینمنٹ میں بھی یورپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیول جو ہے ان کے سوشل ایشوز کے اوپر بھی بات کرتا ہے اور ان کے صحیح. جو سوشل نیڈز ہیں ان کے اوپر بھی بات کرتا ہے, بلکہ ان صحیح. سینسٹیو موضوعات کے اوپر بھی بات کرتا ہے جس کی صحیح. طرف سوسائٹی نے 10 سال بعد موو کرنا ہوتا ہے. جی. ہمارے ہاں تینوں چیزوں کا آپس میں کنیکشن نہیں ہے, نہ ہمارے معاشرے میں وہ ربط ہے, نہ ہمارے پالیسی میکرز کو یہ پتہ ہے کہ معاشرے کی اس وقت کی ضرورت کیا ہے, آنے والے وقتوں میں کون سے ایشوز ہیں جن کے اوپر سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے بہت سارے ایسے مسنگ لنکس ہیں جن کو ہم جوڑ کر دیکھیں گے تب ہم ادب تک جا کر پہنچیں اچھا, گے. یہ سلیم صاحب نے بڑی امپورٹنٹ ایک بات کہی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری زبان ہے نا, اسے ہم کوئی مارکیٹ کی زبان نہیں بنا سکے. جب وہ مارکیٹ کی زبان نہیں بنی تو اس کا مطلب یہ نا کہ ماں باپ کی اب یہی خواہش ہے کہ ان کا بچہ فر انگریزی بولتا ہو. وہ جو اسکول میں اتنی بھاری فیسیں دیتے ہیں کہ ان کا بچہ اچھی انگریزی بول رہا ہے, اور وہ اس بات سے سراسر غافل ہیں کہ وہ انگریزی تو بول رہا ہے لیکن اسے سکھایا کیا جا رہا ہے, اسے پڑھایا کیا جا رہا ہے. وہ 3 مہینے کا انگلش لینگویج کورس کر کے بھی سیکھ سکتا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ چلے معیشت کی زبان یا مارکیٹ کی زبان انگریزی ہے, مگر ادب ایک عادت ہے. ادب پڑھنا, ایک ریڈنگ ہیبٹس ہونا, آپ کی ادب کی طرف آپ کا رجوع ہونا, یہ ایک عام بات ہے جسے پروسیس کیا جا سکتا ہے, بڑی آسانی کے ساتھ اس کی ترویج کی جا سکتی ہے. لیکن وہی ہے نا کہ ایک بچہ سیکھ رہا ہے, وہ ایک ایسی زبان سیکھ رہا ہے جو مارکیٹ کی زبان ہے, اور مارکیٹ کی زبان جب سیکھے گا تو وہ کہے گا چلو میں ادب بھی اسی زبان میں پڑھ لیتا ہوں. ایک تیسری دنیا میں بیٹھے ہوئے بچے نے اپنا مستقبل جب تلاش کرنا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے روزی روٹی کا انتظام کیسے کر سکتا ہے, اور ماں باپ کی وہ مجبوریاں پیچھے اس کے موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ کچھ کام کر کے لائے, کچھ کما کر لائے. اس کی وجہ بھی ہمارے سوشل حقائق اسٹیٹس سمبل بھی ہے اب, کیونکہ زبانوں کا تو یہ ہمارا احساس کمتری ہے نا, جاپان کا نہیں ہے, چین کا نہیں ہے, تو یہ احساس کمتری کس نے ختم کرنا ہے؟ اس کے لیے گورنمنٹ لیول پر کچھ پالیسیز ہوتی ہیں ہمیشہ, اور یہ عام آدمی سے نہیں شروع ہوتی, بلکہ آپ اپنے ڈرامہ, آپ کا میڈیا اس میں پورا کردار ادا کرتا ہے, اور اس میں آپ کے ہیروز وہاں لوکل ہوتے ہیں. آپ یعنی جب ابھی کی انٹرٹینمنٹ میں آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو ایک سوشل سٹیٹس سمبلز جو آپ کے سوشل ہیں, وہ کیا آپ کے سٹیٹس سمبل دکھائے جا رہے ہیں؟ ایک مہنگی گاڑی اور ایک پتہ نہیں کون سی طرح کا پتہ نہیں کیا. تو آپ ایک لوکل ہیرو کو آپ نے بالکل دبا دیا ہے. ایک آدمی جو دوسروں کی آواز اٹھائے, ایک آدمی جو حقوق کی بات کرے, ایک آدمی جو اویئرنیس دے سوسائٹی کو, ایسا ہیرو ہمارے کہیں پر بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. ادب میں پھر بھی موجود ہے, لیکن چینلز کی سینسرشپ کی نظر ہو جاتا ہے ایسا کوئی بھی موضوع. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ سوسائٹی میں اسٹیٹس سمبل جو ہے نا ان کو زیادہ امپورٹنس دی جائے. اور وہ احساس کمتری, ہماری زبان ہمارے لیے احساس کمتری بن رہی ہے, ہمارا ادب ہمیں لگتا ہے کہ بہت پیچھے ہے. اس کے باوجود ادیبوں کو ابھی بھی سیلیوٹ ہے کہ وہ اپنی زبان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور اپنے کاری کو اس کے ساتھ مصروف کیے ہوئے ہیں, جس کی اگر ادب زندہ ہے تو زبان کی وجہ سے نہیں, ادب کی وجہ سے زندہ ہے. صحیح. تو بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ تخلیقی ادب کیوں کم ہو رہا ہے, لیکن ہمارے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بڑے زبردست اس کے جوابات دیے ہیں. وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے, میں سلیمی صاحب آپ کی خدمت میں دوبارہ آؤں گا. آپ نے جو ایک بات کہی کہ جب تک اس کو آپ مارکیٹ کی زبان نہیں بناتے تو لازمی ہے لوگوں کے لیے سننا سمجھنا کوئی آسان نہیں ہوگا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ جو جیسے کہتے ہیں کہ ایک آرگینک طریقے سے, جیسے ہمارے اسکولوں سے, ہمارے دیہاتوں سے لوگ کھڑے ہوتے تھے, اور ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کی تعلیم کوئی نہیں ہے, جو کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی, جیسے ہمارے جو ایک بڑے مشہور شاعر ہیں جنوبی پنجاب کے شاکر شجاع آبادی صاحب, تو وہ دیکھیں وہ کس طریقے سے انسانی دکھوں کو بیان کرتے ہیں, انسانی المیوں کو بیان کرتے ہیں, تو اپنی لوکل مادری زبان کے اندر اس کا اظہار کر رہے ہیں, اور کتنا بڑا نام ہے, اور وہ بول نہیں پا رہے صحیح طریقے سے, لیکن لوگ ان کو سننے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں. یعنی اگر اس کے اندر جان ہے تو لوگ سننا چاہتے ہیں اس کو. تو یہ تھوڑا سا بیان کریں جو 2 باتیں آپ نے کی ہیں اس میں. آپ ایک تو یہ ہے کہ یہ ادب تخلیق کرنے کے لیے میں نے شروع میں کہا کہ اس کے لیے وہ جوہر ہونا ضروری ہے, کوئی بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. صحیح, جوہر ہونا. ہمارے بہت سے ایسے
لکھنے والے ہیں جو جن کی باقاعدہ کوئی اس طرح کی وہ جو جس کو ہم ڈگریاں کہتے ہیں اس طرح نہیں. حفیظ جلندری کی کتنی تعلیم تھی, منٹو احسان دانش کی کتنی تعلیم تھی, منٹو کی کتنی تعلیم تھی. تو اس لیے بڑا تخلیقار ہونے کے لیے کوئی اس طرح کی ڈگری ہولڈرز ہونا یہ تو ضروری نہیں, یہ تو آپ کے اندر ہوتا ہے اور یہ قدرت کی طرف سے ودیعت چیز ہوتی ہے. ایک تو بات یہ ہے. یعنی اسکولوں کے کلاس روم کے بجائے خدا کے کلاس روم میں جی انہیں زیادہ احساس کے ساتھ پڑھا. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ میں نے یہ کہا کہ چونکہ زیادہ جو ہمارا سب سے زیادہ ادب ہے وہ اردو میں تخلیق ہو رہا ہے, صحیح, تو وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے سے کنیکٹ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو نئی نسل ہے وہ انگریزی کی, ان کا میڈیم انگریزی کا ہے. صحیح. اچھا, انگریزی کا میڈیم ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ایک بات جو ہے جس کی طرف میں یہ ضرور توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہاں جو انگریزی میڈیم جو چیزیں انگریزی زبان میں پڑھائی جاتی ہیں وہ تو ایک میڈیم ہے نا. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارا ادب وہ پڑھایا جاتا ہے جو امریکہ یا یورپ میں لکھا گیا. اب آپ یہاں کا لوکل بھائی منٹو کے افسانے ہی ترجمہ کر کے وہاں شامل کر لے, کم از کم وہ اس زبان کی وجہ سے بالکل, ہاں جی ہاں, اس زبان کی وجہ سے وہ ہماری اپنی ثقافت سے ہماری اپنی اقدار سے تو نہ کٹے نا. صحیح. اگر انگریزی بہت ضروری بھی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں, پہلی تو بات ہے یہ ضروری نہیں ہے. دنیا کی کئی ایسی قوموں نے ترقی کی ہے کہ اپنی مدر لینگویج, ٹھیک ہے, وہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ہم بالفرض یہ سمجھتے ہیں جی نہیں جی انگریزی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, تو کم از کم وہاں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ یہاں سے جو یہاں لکھا جا رہا ہے اس کو شامل کیا جائے. صحیح. اب ہمارے ہاں انگریزی میں لکھنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں. مقصد یہاں پہ ہمارے ہاں بپسی سدھوا ہیں, امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن وہ لاہور کی ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں ان پہ فخر ہونا چاہیے. وہ انگریزی کی ایک بڑی رائٹر ہیں. وہ کتنے تعلیمی اداروں میں ان کو پڑھایا جا رہا ہے. انہوں نے لکھا تو لاہور میں ہے, لاہور کو ہے نا, انگریزی میں لکھا ہے تو لاہور کو لکھا ہے. باقی جتنے بھی ہمارے محسن احمد یا باقی جو لوگ ہیں جو انگریزی میں لکھ رہے ہیں, جاز رحیم ہے یا وہ یہاں کے ماحول کو لکھ رہے ہیں نا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر بہت آپ کو ضروری ہے انگریزی زبانی, تو کم از کم اپنی یہاں کے ادب کو پر مشتمل جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کروا کے ایک نصاب بنایا جائے. صحیح, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا اصغر خان صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں کیا تجاویز آ رہی ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے اس لٹریچر کے ساتھ بھی, اور خصوصاً ایک چیز کی جو مس ہو رہی ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں, ابھی بات ہو رہی تھی ملی نغموں کی. مجھے یاد ہے کہ کچھ 2000 کے بعد اس پر مجھے ایک ٹی وی مجھے پروگرام بھی میں نے کیا اس کے حوالے سے. بڑے عرصے تک پاکستان میں ملی نغمے نہیں آئے, ابھی 3-4 سال سے دوبارہ سے آنا شروع ہوئے ہیں. یعنی ایک بیچ میں بہت عرصہ رہا, اور وہ جو عرصہ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان ایک طرح سے دہشت گردی کی گرداب میں ڈوبا رہا, اور یہاں پہ عجیب و غریب قسم کے نیریٹو جو تھے وہ ان لوگوں کے لیے ان کے حق میں بھی آتے رہے کہ جو ہمارے ہی قاتل تھے. تو ہم نے یہ والا بھی کام کیا. تو ایک چیز تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس وقت میں ہمارے جو حساس طبقات ہیں تو ان کا بھی کوئی زیادہ بڑا کردار ہمارے سامنے نہیں آیا, یا انہوں نے کیا ہوگا شاید ہمیں پتہ نہ چل سکا ہوگا. تو یہ 2 چیزوں کے بارے میں چاہوں گا آپ کا کمنٹ. جیسے ڈاکٹر فبیرہ نے کہا تھا کہ آپ امپوز نہیں کر سکتے کسی ادب پر, اور سلیم اختر نے بڑی سی بات کی کہ شاعری اور ادیب پیدائشی ہوتا ہے. کسی بھی فنکار کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں کہ وہ مشاہدہ بین ہو اور حساس ہو. صحیح. پھر قدرت نے اس کو ودیت کیا ہوتا ہے کہ وہ نثر کے ذریعے, نظم کے ذریعے, رقص کے ذریعے ایکسپریس کرے اپنے آپ. صحیح. اب ہمارا معاشرہ تو ہر لحاظ سے دگرگوں ہے, تو اس میں میں یہ کہتا ہوں بچوں سے کہ کوشش کرو, پریشان مت ہو, مقلد بننے سے پرہیز کرو. صحیح. کیا کہنا ہے, اپنی سوچ کو, سوال جو آتے ہیں ذہن میں کرو. ہر آدمی شاعر, ادیب یا فنکار نہیں ہو سکتا. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ وہ پیدائشی ہوتا ہے جیسے اس نے کہا, لیکن ان کے لیے مواقع میسر کرنا جو ہے ان کو خود کرنا پڑے گا. ہمیں ایک بچوں کو بتانا چاہیے, جیسے کہ نوٹ سے آپ کو پڑھا دیا, سوال کرنے دیں. یہاں تو اسکولوں میں بھی پتہ نہیں, میں نہیں کہ سوال کی اجازت بھی نہیں ہوتی. اسکولوں کو چھوڑیں سر, گھروں میں اجازت نہیں ہے, گھروں میں اجازت نہیں ہے, سوال کی اجازت نہیں ہے, مکالمے کی اجازت نہیں ہے. تو سوال کرنے والے بچے کے لیے نا پیٹ جملہ, ہاں,
جمعہ 7 دن میں تم بھی باتیں کرتے ہو، باتیں کرتے یہ ہو۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک اور میں ذکر کروں کہ ہم 11 بہن بھائی تھے، ہمارے گھر میں درسی کتابوں کے علاوہ ہر کتاب کا داخلہ ممنوع تھا۔ 11 بہن بھائیوں میں نے لکھنا بھی شروع کر دیا، اچھا، باقی 10 کے 10 بالکل کورے، کوئی ان کا تعلق نہیں۔ اس کی وجہ کیا یہ تھی کہ درسی کتابوں کے علاوہ ہر کتاب کا داخلہ بند تھا؟ نہیں، ان کے لیے بھی تھا، میرے لیے بھی بند تھا۔ تو اس زمانے میں حمیرہ نے کہا آنا ہمارے زمانے میں پیسہ لائبریری ہوتی تھی، اچھا، تو میری ابتدا شروع ہوئی بیرام ڈاکو اور سلطانہ ڈاکو اور عمر و یار کی زنبیل، یہ کتابیں پڑھ کے۔ اچھا، پھر نسیم مجازی اور ایم اسلم آئے، صحیح، جن کو آج کے لوگ ادیب نہیں مانتے، انہوں نے مجھے فیسینیٹ کیا۔ صحیح، اس کے بعد جب ہم جوان تھے، اس زمانے میں اسٹیٹس کو تھا اچھا شعر یاد کرنا، منٹو کو پڑھنا، غلام عباس کو پڑھنا، ساحر کو پڑھنا، تو اسی سے حالانکہ میرے والد کا یہ کہنا تھا کہ مغلوں کے زوال کے 2 اسباب ہیں، صحیح، شطرنج کا کھیل اور ان کی شاعرانہ سرپرستی۔ یہ زوال کے اسباب؟ یہ میرے بقول میرے ہم تو ساری گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ معاشرے کے عروج کے اسباب۔ نہیں، وہ ان کے بھائی ابو کی کیا اصل کس طرح کی کیا سوچ تھی ان کیا کی۔ سوچ تھی اور کس طرح کی۔ بعد میں مجھے بہت بات معلوم ہوا کہ ان کو بے شمار فارسی کا شعر ازبر تھے، سب ان کو تھے، لیکن وہ ہم کو بچانا چاہتے تھے، ان کے نزدیک بدعت۔ اچھا، لیکن مجھ میں شاید وہ مشاہدہ، بچپن سے مجھ کو سوال کرنے کا شوق تھا۔ صحیح، 14ویں کا چاند خوبصورت ہوتا ہے، خدا کی قسم گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے میں نے دیکھا، مجھ کو کوئی خوبصورتی نظر نہیں آئی۔ صحیح، وہ ایسے لگتا ہے کہ بوڑھ عورت نے روٹی بنائی ہے موٹی سے، کہیں سے جل گئی ہے کچی۔ چاندنی خوبصورت ہے، لیکن 14ویں کے چاند میں مجھ کو تو آج تک خوبصورتی کوئی نظر نہیں وہ استعارے کے طور پر۔ پتہ نہیں، سارا بھی تو یار اس کو جان ہونی چاہیے، چاندنی کو کہے، یہ میرے ذاتی ہے۔ ہاں، بارکنگ ڈاگ سیلڈم ڈائی۔ نہیں وہ بات یہ کر رہے ہیں نا کہ اس کی جو چاندنی ہے اس نے ہاں، وہ بہت چاندنی خوبصورت ہے، آئی اپریشیٹ بارکنگ ڈاگ سیلڈم ویسے ڈائی۔ وہ گانوں میں آج رات چاندنی ہے، ہاں تو مجھ کو ہر بھونکتے ہوئے کتے نے کاٹا ہے، ہاں، گرجتے بادل برستے نہیں، ہر دفعہ گرجتے بادلوں کو برستے دیکھا ہے۔ تو اس وقت مجھے ہمت نہیں تھی کہ ان سے سوال کریں، لیکن وہ پنپتے رہے۔ تو شاید میں ریئیکشنری ہوں، جو میری باتیں عام ڈگر سے نہیں ہٹ گئی ہیں۔ وہ آپ کی جو باتیں وہ اس طرح ضرور سمجھ میں آتی ہیں نا کہ چیزوں کے بعض وہ کہتے ہیں ایک باطنی معنی ہے، ایک ظاہری معانی ہے، تو شاید وہاں پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اچھا مجھے ویسے یہ بھی لگتا ہے، آپ اساتذہ بیٹھے ہیں، میں تو بہت طالب علم ہوں، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اظہار جو ہے نا اس کے لیے الفاظ بہت کم ہیں، کیونکہ میں کبھی بھی اپنے جذبات کا، خیالات کا، احساسات کا جو اظہار ہے نا جس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں میری جو خاموشی ہے نا وہ آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں شدید غم میں ہوں تو مجھے الفاظ نہیں ملتے، میرا سکوت میرے غم کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا اسی طرح شدید خوشی کی حالت میں ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ جو آنسو ہیں نا وہ ہمارے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، تو شاید ہماری جو لغت ہے، ہماری جو ویکیبلری ہے وہ اتنی محدود ہے کہ ہمارے درد کو، ہمارے خوشی کو، ہمارے غم کو اس طرح بیان نہیں کر پاتی، تو شاید یہ جو مسئلہ ہے آپ زیادہ رہنمائی کر سکتے ہیں، کہیں وہی تو نہیں ہے یہ والا۔ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ اچھا، چونکہ میری اردو مادری زبان بھی نہیں ہے اور نہ میں نے چونکہ تعلیم حاصل کی ہے، اور ایک چیز جس سے لوگ اتفاق نہیں کرتے، میں کتابی مطالعہ میرا نہ ہونے کے برابر صحیح، ہے، اور میں اس پر تعصب کا اظہار نہیں کرتا۔ اچھا ہے کہ میں نے کتابی مطالعہ نہیں کیا، اس اچھا، کی وجہ صحیح، کہ جب کتابی مطالعہ آپ کو متعصب بنا دیتا ہے، صحیح، بچپن میں آپ کے حوالے ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں، جب آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، اگر اس کتاب میں لکھی ہوئی چیز آپ کے حوالوں سے مطابقت رکھتی ہے تو آپ اس کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، نہیں رکھتی تو یا آپ اس کو رد کر دیتے ہیں یا وہ کتاب پڑھنا بند آپ کا ذہن بنتا ہے بس۔ ہاں، ذہن بن جاتا ہے۔ تو لیکن ایک فائدہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو الفاظ کا ذخیرہ بھی تو ملتا ہے نا کتاب بالکل، یو آر رائٹ۔ اب میں جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میرا اس خیال مطالعے کی وجہ گزارا سے کر لیتا ہوں، نہیں بہت خوبصورت گفتگو۔ حالانکہ اچھا، میری مادری میں زبان آپ سے نا آپ کی کوئی ایک نظم بھی سنوں گا جو آپ نے کوئی اچھی، آپ ہمیں ضرور سنا، لازمی ساری اچھی ہوں گی۔ سلیم صاحب میں تھوڑا سا آپ سے اس مختصر سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے ہم اپنے نئی نسل کو، آپ کے ذہن میں، کیونکہ آپ اکادمی ادبیات میں ہیں، آپ کو بس بے شمار لوگ خطوط پہ لکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ہاں جو ٹیبلوں بھری ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مطلب ابھی بھی خط لکھنے کا رجحان جو ہے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ آپ کے رسالے کے اندر جو آپ نے کہا ادبیات کے آپ دیر ہیں وہاں پہ،
تو لوگ جو لکھتے ہیں تو آپ ایک عرصے سے اس ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو کوئی فرق لگتا ہے اور آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ چیزوں کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں سوال آپ کا کیا ہے؟ سوال سے یہ ہے کہ بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور مطلب آپ نے پورا پروسیس دیکھا ہے، ایک عرصے سے آپ ایک ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جی تو آپ نے بڑے بڑے شعراء سے آپ ملتے ہیں، ادیبوں سے آپ ملتے ہیں، وہاں پروگرامات سارے ہوتے ہیں، تو آپ نے پوری ہسٹری دیکھی ہوئی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، جو چلو ادارے والی میں تو ایک بات اور ہے صحیح، کہ ادارے میں تو چلے وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جو پڑھی جاتی ہیں، جو آپ تنخواہ لے کے چیزیں پڑھ رہے ہو نا، تو اس کے لیے وہ آپ اسی طرح انجوائے نہیں کر سکتے اس کو صحیح، ٹھیک ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں تو چیزوں کو ہم کسی اور نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے یہ جو ہے نا، بنیادی بات تو یہی ہے کہ اگر اس کے لیے ہمیں حکومتی سطح پہ باقاعدہ ایک پالیسی بنانی پڑے گی۔ صحیح، اگر ہم پراپر چاہتے ہیں کہ ترویج ہو، اس پہ صحیح، ادارے بنے ہوئے ہیں۔ صحیح، اب مثال کے طور پہ میں اس کی ایک آسان سی آپ کو مثال، آپ شاید ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ اردو جو ہے وہ بار نہیں سہ سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ صحیح، مقتدرہ قومی زبان جو اب ادارہ فروغ قومی زبان ہے، ہم، اس نے اتنا کام کیا ہوا ہے کہ وہ ایک آفس آرڈر سے آپ اس کو کم از کم دفتری زبان بنا سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ کوئی ایسا خط نہیں ہے جو دفتری نوٹنگ کا یا خط و کتاب ہوتا ہے کہ جس کا اردو ترجمہ مقتدرہ والوں کے پاس اس میں کتابوں نہ میں ہو۔ موجود نہ ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم بات کرنا پرانے بڑی چاہیں مشکل اگر بھی ہم تھی۔ کرنا چاہیں ہاں، دیکھیں کشمیر میں تمام خط و کتابت سرکاری سطح پہ ڈی سی کے ہاں وہاں پہ سارا جو کاروبار ہے، آفس کا جو دفتر کا جو کاروبار ہے وہ سارا ہوتا ہے اردو میں ہوتا ہے۔ اردو میں، اچھا، پورے کشمیر میں ہم نے نافذ کی ہے اردو۔ ہم، تو اگر ایک دفتر ہے جو اسلام آباد میں ہے اور مظفر آباد میں بھی ایک جیسا ہی ہے، تو اس کا طریقہ کار تو ایک ہی ہے۔ تو اس کے لیے یہ حکومت اگر چاہے گی، جب بھی چاہے اگر ہو، تو یہ ساری چیزیں بالکل ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ مقصد جتنے بھی شعبے ہیں سائنس کے یا دوسرے، اس میں جو ہے وہ ساتھ شامل کیا جائے کہ وہ ضروری ہو کہ وہ کم از کم ایک آدھ کوئی چیز ہو فائن آرٹس میں سے، وہ ضرور اسٹوڈنٹس پڑھیں، وہ ضرور ان کو پڑھانی چاہیے۔ اچھا، میں آپ سے بھی آپ کی ایک نظم سنوں گا، لیکن پہلے اصغر خان صاحب آپ کچھ عنایت فرمائیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا سناؤں، تو مجھ کو جو 86 سال میں سمجھ آیا، 86 سال میں جو جو سمجھا، مجھ کو بہت سمجھ خوب، آیا، بہت وہ خوب، میں آپ کو صحیح، جی 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 وہ نظم نہیں ہے، پتہ نہیں، میں اس کو نظم نثر کہتا ہوں، صحیح، لوگ اس کو نثری نظم کہتے ہیں۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں واہ، کہ تو ہے، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ تو ہے، واحد ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، صحیح، قادر مطلق ہے، لیکن تو ہے کون، تو کیسا ہے؟ واہ، یہ سوچ کر عقل دنگ ہے اور نطق گم، واہ، یہ سوچ کر عقل دنگ ہے اور نطق گم، اس بے بسی کے عالم میں عقیدت کی دیوی نمودار ہوتی ہے، واہ، اور چند مفروضوں کی بنیاد پر ایک عالی شان عمارت تعمیر کرتی ہے۔ جو کوئی اس عمارت میں داخل ہو جاتا ہے، واہ، دیوی کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ واہ، بہت خوب، اس کے دل میں جاگزیں تمام توہمات اور وسوسے زائل ہو جاتے ہیں، واہ، اور وہ دیوی کے بتائے ہوئے اوتاروں کی راہ پر چل کر اپنی زندگی بتاتا ہے، واہ، اس امید پر کہ بعد از موت دکھوں اور غموں سے پاک عیش و عشرت سے معمور زندگی ان کی منتظر ہوگی، اور وہاں وہ اپنے کرموں کے حساب سے جگہ پائے گا۔ واہ، بہت خوب، انسان جو نہایت بے بس اور لاچار ہے، جسے نہ اپنے پیدا ہونے پہ اختیار اور نہ ہی مرنے پر، دیوی کے چرنوں میں آ کر مکت ہو جاتا ہے۔ واہ، بہت خوب، اسی لائن دوسری دو لائنیں ہیں کہ جب بھی سوچا، جو بھی سوچا، جتنا سوچا، واہ، جب بھی سوچا، جو بھی سوچا، جتنا سوچا، انت ہوا میری سوچوں کا واہ، کڑوا اور کسیلا سا، واہ، شہد میں ڈوبے شبدوں کا جامہ بھی ان کو پہنایا، واہ،
وہ بھی ان کو راس نہ آیا. واہ بہت. جس نے بھی ان کو چکھنا چاہا وہ پچھتایا. اختو کرتے کرتے مالا اپنی جپتے جپتے ایسا بھاگا مڑ کے نہ دیکھا. واہ بہت کوئی خوب. کہے ملحد ہے یہ، کوئی کہے شیطان ہے یہ، کوئی کہے نادان ہے یہ، واہ کوئی کہے انجان ہے یہ، واہ کوئی کہے سایہ ہے اس پر، کوئی کہے بندہ ہے خود سر. واہ باتیں سب کی سنتے سنتے سوچ میں پھر پڑ جاتا ہوں، واہ یا میری کسوٹی کھوٹی ہے یا ساری دنیا جھوٹی ہے. واہ. یا میری کسوٹی کھوٹی ہے یا ساری دنیا جھوٹی ہے. جھوٹی ہے. سب تو جھوٹے ہو نہیں سکتے، کوئی کسر مجھ میں ہی ہوگی. واہ واہ بہت خوب بہت خوب. یا پھر کوئی خوف ہے ان کو جو مجھ میں در آیا نہیں. واہ اس بے خوفی کے عالم میں بیت گئی ایک عمر ہے میری، تھوڑی سی جو باقی ہے اے مالک کل عالم کے. واہ میری ایک بنتی ہے تجھ سے، اور مجھے تو کچھ نہ دے، میری بے خوفی نہ چھین، اس واہ. کے ساتھ ہی مرنے دے. واہ واہ بہت خوب بہت خوب بہت زبردست کیا بات ہے. بہت زبردست جی بہت زبردست. اختر صاحب آپ کچھ ارشاد دو فرمائیں. چار شعر سنا دیتا ہوں غزل کے. جی میں ہے، جو باتیں کر رہے تھے اسی حوالے سے چلو کرتے ہیں. جی میں ہے اس جہاں کو دوبارہ بنائیے. واہ. جی میں ہے اس جہاں کو دوبارہ بنائیے. واہ جی میں ہے اس جہاں کو دوبارہ بنائیے، جیسا یہ بن نہیں سکا ویسا بنائیے. واہ بہت خوب بہت خوب. جی میں ہے اس جہاں کو کو دوبارہ دوبارہ بنائیے، بنائیے، جیسا یہ بن سکا نہیں سکا ویسا بنائیے. بنائیے. اس بار کوئی نقش نہ رکھیے نگاہ میں، واہ اس بار کوئی نقش نہ رکھیے یہ نگاہ نگاہ میں، میں. اس بار کوئی اور ہی نقشہ بنائیے. واہ بہت خوب بہت خوب. اس بار کوئی نقش نہ رکھیے نگاہ میں، اس اس بار بار کوئی اور ہی نقشہ نقشہ بنائیے. اب خواب پر اٹھائیے بنیاد دو جہاں، واہ. اب خواب پر اٹھائیے بنیاد دو جہاں. جو بن چکا کچھ اس کے علاوہ بنائیے. واہ بہت خوب بہت خوب. واہ اس اب خواب پر اٹھائیے بنیاد دو دو جہاں، جہاں. جو بن چکا کچھ اس کے علاوہ بنائیے. اس تشنگی کو ڈھالیے قطرے میں اور پھر، واہ بہت خوب. اس تشنگی کو ڈھالیے قطرے میں اور پھر، قطرے کو جھیل جھیل کو دریا بنائیے. واہ 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 بہت خوب بہت خوب. اس تشنگی کو ڈھالیے قطرے میں اور پھر، پھر قطرے کو جھیل جھیل اور جھیل جھیل کو دریا بنائیے. بنائیے. اسلوب میر و مرزا قیامت سے ہی مگر، واہ اسلوب میر و مرزا قیامت سے ہی مگر، رہنا ہے گر غزل میں تو لہجہ بنائیے. واہ واہ بہت خوب بہت خوب. اور لایا ہوں آپ کے لیے چاندی کی بالیاں، واہ لایا ہوں آپ کے لیے چاندی کی بالیاں، بالیاں، کانوں میں ان کو ڈال کے سونا بنائیے. واہ واہ بہت خوب بہت خوب. لایا ہوں آپ کے لیے چاندی کی بالیاں، کانوں میں ان کو ڈال ڈال کے کے سونا بنائیے. بنائیے. گھر سے کوئی نکلنے کے لیے گھر سے کوئی نکلنے کو تیار ہی نہیں، واہ گھر سے کوئی نکلنے نکلنے کو کو تیار ہی نہیں. کیا بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے. گھر سے کوئی نکلنے کو تیار تیار ہی ہی نہیں. اب کس کے واسطے کوئی رستہ بنائیے. واہ بہت خوب بہت خوب. گھر سے کوئی نکلنے کو تیار ہی نہیں، اب کس کے واسطے کوئی رستہ بنائیے. اختر اب اس میسر و موجود سے الگ، واہ اختر اب اس میسر و موجود سے الگ، رہنے کو کوئی دوسری دنیا بنائیے. واہ واہ بہت خوب بہت خوب. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا اختر زاد سلیمی صاحب، ڈاکٹر حمیرہ اشفاق صاحبہ، اصغر خان صاحب. ناظرین آج آپ نے گفتگو سنی اور امید ہے کہ آپ اس پر ضرور اپنا فیڈ بیک دیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.